یہ کرم ہے اس کریم کا، وہ مالک ہے نا. دیکھیں اس کی جو ہے وہ تقسیم دیکھیں کیسی کمال کی تقسیم ہے نا. کیسے بندے کو چنا جس کا کوئی پیچھے کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، جو کوئی عالی حسب عالی نسب ہے ہی نہیں، جس کا کوئی خاندان کوئی عظیم شہرت یافتہ، یا جس کے خاندان میں اکابرین کوئی علم کے دریا نہ، ایک سادہ سا آدمی، سادی طبیعت کا، متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان جس کا کوئی نام ہی نہیں ہے، مگر مالک جب چن لیتا ہے تو پھر دنیا کے کونے کونے میں اپنے ان ملنگوں کا نام پیدا فرما دیتا ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وہ جو نعرہ ہے، وہ جو ابھی سنت کا مدنی مقصد، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی کرو بیٹھ کے نا وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے. میرا بچہ کہتا ہے، تو میری بچی کہتی ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور پورا جملہ رٹا ہوا ہے انشاءاللہ عز و جل. خود کا تو یہ مقصد تھا ہی تھا، اب بچے کی زبان پر بھی یہ ترانہ جانی کر دیا ہے کہ دیکھو آپ کا بھی یہ مقصد ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ نے یہ جو نعرہ لگایا ہوگا نا، یہ جو نعرہ، تو ظاہر کمرے کے اندر 1 2 3 5 اتنے ہی بندے بیٹھے ہوں گے نا، تو کوئی کسی نے کہا نہیں ہوگا یار یہ کیسا دیوانہ آدمی ہے. نہ کوئی خطیب ہے، نہ کوئی جناب عالی حسب و نسب ہے، نہ کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، نہ کوئی مذہبی بیک گراؤنڈ. ایک دیوانہ آدمی کمرے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی، چلو بندہ اتنا کہے کہ جی مجھے اپنی اور اپنے اس علاقے کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، مجھے اپنے گھر کی کوشش. تو کیسا دیوانہ ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے. کوئی تو ہنسا ہوگا، کسی نے تو تنقید کی ہوگی، او بابا اتنی بھی دیوانگی اچھی نہیں ہوتی. مگر کیا ہے کہ جن کے ارادے فولادی ہوں وہ پھر عروج ایسا پاتے ہیں کہ دنیا جب انہیں دیکھنا چاہتی ہے تو اپنی پگڑیوں کو سنبھال کر دیکھتی ہے کہ کہیں پگڑیاں گر نہ جائیں. ہاں، اگر آپ نے اونچی عمارت کو دیکھنا ہے نا تو تھوڑا سا دور جا کر اور یوں کر کے دیکھیں گے پورے اہتمام کے ساتھ، یہ دستار یہ پگڑی گر نہ جائے. تو امیر اہل سنت کو اللہ نے اتنا اونچا قد عطا فرمایا ہے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اپنی پگڑیاں سنبھال کر دیکھو کہ دیکھتے ہوئے کہ تمہاری پگڑیاں نہ گر جائیں. تو مالک کی تقسیم ہے کیسا چنا ہے، اور پھر کام کیسا لیا مسلک کا، اور کیسی آپ کی طبیعت کے اندر سادگی کیسی ہے، کیسا جھکاؤ ہے، کمال ہے. صبر کا پہاڑ ہے، کوہ ہمالیہ ہیں، چٹان ہیں، دنیا کے تانے کتنے سہے ہوں گے، کتنی باتیں ہوئی ہوں گی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں. تو کس قدر استقلال ہے، خاموش. جی دنیا نے کچھ بھی کہا ہے خاموش، کرتے گئے کام، کرتے گئے. آج دنیا کے کونے کونے میں میں شعبے گنواؤں نا، ایک شعبے میں کتنا بڑا عظیم کام ہے. اب یہ دیکھیں ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغان، دار الافتاء، تخصص فی الفقہ، کتنے شعبہ جات ہیں، اور ایک شعبے کے اندر عظیم کام. اب یہ جو نا جامعۃ المدینہ، اس کے اندر درس نظامی، اور جو ہزاروں فارغ ہو رہے ہیں، وہ دنیا میں جس کونے میں پڑھانے جائیں کہ ثواب کس کو ملے گا؟ امیر اہل سنت کو. یعنی وہ بابا جب قبر میں چلا جائے گا اللہ انہیں عمر خضری عطا فرمائے، بولے آمین. کیسا عظیم صدقہ ہے. اس بابا نے کیسے اپنے باغ لگائے ہیں کہ ادھر سے بھی خوشبو آئے گی، ادھر سے بھی خوشبو آئے گی، یہاں سے بھی ثوابوں کے گجرے، یہاں سے بھی ثوابوں کے گجرے، یہ تحفہ، یہ ایصال ثواب کا تحفہ، یہ صدقہ و خیرات کا تحفہ، وہ مسجد ہے، وہ مدرسہ ہے، وہ عالم، وہ مرید، وہ مریدنی، وہ محبین، وہ معتقدین. اللہ اکبر. تا صبح قیامت بابا ایسا نیکیوں کا اکاؤنٹ کھول کے جائے گا، قیامت تک ہی ثواب ملتا رہے گا. تو پر